السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی جناب چلائیں آپ اپنی گفتگو. میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ماشاء اللہ تعالیٰ سن رہا ہوں. استاد محترم آپ کے سامنے بات نہیں نکالے نکلے گی زبان سے. آپ نے ہمارے پاکستان کے شاگرد بھی خراب کر دینے لگتا ہے. اللہ معذرت، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے ثانی والا معاملہ فرمائے. جی ہم نے تو ایک کوشش کی ہے کہ ایک عوامی لیول کے اوپر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑا جائے، اور صدیوں سے جو ان کے علماء نے، فرقوں کے بزرگوں نے دھوکے دیے ہیں اس امت کو، وہ دھوکے عوام الناس کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ان کے دماغ میں ڈرل ہو اور یہ پھر قرآن و سنت کی طرف آ جائیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں ہدایت صرف اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا ہے ہدی للمتقین، یہ ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے ڈر سنائیے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. پھر فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈر جائے، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ، اے نبی آپ نصیحت کریں اسے جو ڈرتا ہے، جو خوف کھاتا ہے. کس چیز سے؟ کہ اس کی مرضی کے بغیر اسے کسی اللہ نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے سامنے اس نے پیش ہونا، اور جو بدبختی پہ اڑا ہوا ہے ویتجنبها الاشقیٰ، ایسے بدبخت کو تو چھوڑ دیں آپ. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ الذی یصلی النار الکبریٰ، ایسے شخص کو تو ہم اس دن بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. تو جن لوگوں کے اندر حق قبول کرنے کی رمق باقی ہے، واقعی سیریس ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے تو قرآن و سنت میں ہدایت ہے، چاہے وہ آج کے زمانے کے لوگ ہیں. اور جو لوگ سیریس نہیں ہیں، چاہے وہ رسول اللہ کے مبارک زمانے میں بھی ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو الحکم کے باوجود وہ ابو جہل ہی بنے. ان کو وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرمایا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل. علماء بھی اکثر پڑھے لکھے جاہل ہیں، کیونکہ وہ حق بات قبول نہیں کرنا چاہتے تو ان کا علم ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. جس طرح علماء یہود کے بارے میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا اللہ نے کہ یہ گدھوں کی مانند ہیں جن پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں. جس طرح گدھا کتاب سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتا، علماء سو بھی ان گدھوں کی مانند ہیں کہ وہ کتابیں بس انہوں نے شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، ان سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. دعوت کے حوالے سے میں ہمیشہ سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ دعوت صرف پہنچانی ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ شخص ضد پہ اڑا ہوا ہے تو پھر اس کو تبلیغ کرنا بھی قرآن کی روح سے منع ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو بس کسی خاص حد تک تو آپ دعوت رکھ سکتے ہیں. جب آپ کو احساس ہو کہ یہ شخص ہٹ درمی پہ جو ہے وہ تلا ہوا ہے، تو اس کی بجائے پھر کسی ایسے شخص کے اوپر محنت کی جائے جو بات سننے والا ہے، اس کو پرائورٹی دی جائے. عبس و تولی جو نازل ہوئی ہے اس میں امت کے لیے بھی ایک درس ہے کہ نبی الاسلام نے ایک نابینا شخص کے پیچھے، یعنی ایک کافروں کے وفد کے پیچھے اس نابینا شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، اور جو لوگ جن کو آپ سمجھا رہے ہیں یہ تو بس ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑیں ان کو. جو خود طلبگار ہے اس کے لیے آپ ایفرٹ پٹ کریں. میں تو حیران ہوا کہ اگر کوئی مولوی بھی بات قبول کر لیتا ہے، جس طرح طائف بھائی بتا رہے تھے کہ جی وہ انہوں نے بات قبول کر لی ہے، تو یہ تو کرامت ہے اس دور کے اندر کہ ابھی بھی ان میں ایسی کوئی سنجیدہ روحیں اور فطرت پہ مبنی روحیں باقی ہیں جو بات قبول کر رہی ہیں. ادروائز ان کے لیے بات ماننا مشکل ہو جاتا ہے.
کیونکہ بہرحال مساجد تو کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، اپنے فرقے کے خلاف بات کرنا بہرحال ایک مشکل کام ہے۔ آخری بات میں اس میں یہ کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ حسینی چاہے اس زمانے میں تھے، وہ آپ کو دلیر نظر آتے ہیں، اور ناصبی یا خارجی یا اہل بیت کے دشمن بنو امیہ کے غلام اس زمانے میں بھی آپ کو بزدل نظر آئیں گے، علمی دلائل میں بھی، میدان جنگ کے اندر بھی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں علمی میدان کے اندر جتنے حسینی ہیں وہ تعداد میں کم بھی ہوں تو ان کو للکارتے ہیں کہ آؤ علمی دلائل پہ بات کرو۔ یہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اسی طریقے سے بزدل ہیں، ان کے پاس چھپنے کی کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ کتابیں ان کے خلاف ہیں، احادیث ان کے خلاف ہیں۔ ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی کئی حدیثیں اسی اصول کے اوپر فارغ ہو جاتی ہیں، نہ یہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں تمام محدثین کی تحقیمات کے ساتھ احادیث لگائی ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی محدث کی تحکیم کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ دوسرے محدث کی تحکیم کو لے لے۔ اسی لیے میں نے جو احادیث شیخ زبیر صاحب کے نزدیک ضعیف تھیں اور شیخ البانی کے نزدیک وہ حسن یا صحیح درجے کی تھی وہ بھی اس پمفلٹ میں ڈالی ہیں، جو شیخ البانی کے نزدیک ضعیف تھیں اور شیخ زبیر صاحب کے نزدیک حسن یا صحیح درجے کی تھی وہ بھی ڈالی ہیں، اور اکثر احادیث تو ویسے ہی بخاری مسلم سے ہیں، تاکہ کوئی شخص اگر شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کو نہیں مانتا ہارٹ دربی کی وجہ سے تو وہ شیخ البانی کے اوپر ریلائی کر لے۔ اور یہ مسئلہ بھی زیادہ تر اہل حدیث کا ہے، جو بند بریلویوں کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، وہ آلموسٹ ان ساری روایتوں کو صحیح مانتے ہیں، کیونکہ پرانے محدثین تواتر کے ساتھ ان روایتوں کو نقل کر کے باقاعدہ یہ ساری چیزیں مانتے آئے ہیں۔ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کا ہوتا ہے، لیکن اہل حدیث کی تو اللہ کے فضل سے جو فرقہ اہل حدیث ہے، منہج نہیں، فرقہ اہل حدیث کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ شیخ البانی کو یہ کہتے تھے اس دور کا امام بخاری۔ ہم نے جتنی کریٹیکل احادیث ہیں ان پہ البانی کی تحکیم انہیں دکھائی ہے۔ اب یہ نجی محفلوں میں تو روتے ہیں بیٹھ کے کہ البانی کو ہم نے اتنا بڑا ڈکلیئر کیا تھا، یہ تو البانی تو نیم رافضی نکل آیا اندر سے۔ شیخ زبیر صاحب کے اوپر ریلائی کرتے تھے البانی صاحب کے بعد یہ لوگ، عجم کے لوگ، اور شیخ زبیر صاحب نے بھی ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ رہ گئے پرانے محدثین تو وہ تو پہلے ہی ان کے خلاف ہے، امام حاکم ہوں، امام ذہبی ہوں، یہ وہ امام ہیں جو آل امیہ کے خلاف روایتیں چن چن کر لے کے آتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں۔ ان کی تحکیمیں بھی ہم نے لگا دی ہیں، اور امام ترمذی کی تحکیم لگا دی ہے، اور بخاری مسلم کے اوپر تو ان کا ویسے اتفاق تھا۔ اب تو بخاری مسلم کی بھی درجنوں احادیث ان کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی ہیں، اس کو تو ضعیف ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ ہم تو اس دن کے انتظار میں کہ ان روایتوں کے اوپر یہ کلام کریں تو ہم ان کا اصلی چہرہ ان کی عوام کو بتائیں کہ یہ بھی منکرین احادیث ہیں۔ یہ حنفیوں کو کہتے تھے کہ یہ منکرین احادیث ہیں، دراصل یہ خود بھی منکرین احادیث ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت کا جو صحیح منہج ہے، کتاب و سنت کا منہج، اہل الحدیث کا منہج جو محدثین تھے، وہ منہج الحمدللہ اگر اس وقت کسی نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، بالکل اسی منہج کے اوپر کھڑا ہے۔ غدیر قم پہ یہی پلیٹ فارم کھڑا ہے، حجت الوداع پہ یہ پلیٹ فارم کھڑا ہے۔ قرآن کی توحید اتنی سختی کے ساتھ تو ان کے کبھی بزرگوں نے صدیوں میں بیان نہیں کی تھی، جو ہم نے آ کے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کسی کی۔ اہل البیت کا دفاع ان کے بزرگوں نے کبھی اتنی سختی سے نہیں کیا تھا جتنا ہم نے کیا الحمدللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص غیبی تائید اس پلیٹ فارم کو حاصل ہے کہ ابھی تک تاریخ اسلام میں میرے علم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ کٹر قسم کے اور ان کے علماء اسے گمراہ کہتے ہوں اور لوگ اس کی بات کو قبول ایسا کریں کہ وہ اپنے صدیوں کے فرقوں کو چھوڑ دیں۔ تاریخ میں جتنے بڑے بڑے آپ کو بزرگ ملیں گے،
چاہے وہ حنفیوں کے ہوں چاہے اہل حدیث کے ہوں، وہ کسی نہ کسی فرقے کے پیشوا ضرور تھے، تو وہ جینونلی ان کے ساتھ پبلک ضرور تھی. لیکن ہم نے جو دعوت لانچ کی ہے سب سے ٹکر لے کے، اور اکثریت کو تعارف ہی نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا فرقہ چھوڑ کے اس طرف آ جاتے ہیں کہ یار ہم نے فرقہ واریت کو چھوڑنا ہے. اس سے بڑی اس پلیٹ فارم کی کامیابی کی اور کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی غیبی تائید حاصل ہے اس پلیٹ فارم کو، الحمدللہ. اور ابھی دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماشاء اللہ تعالی یہ کام پھیلتا جا رہا ہے، اور جو جو ٹکراتا ہے اس کے ساتھ وہ ذلیل خوار ہوتا ہے علمی طور پہ، الحمدللہ. ہاں جی اسامہ بھائی، کوئی سوال جو عوامی لیول کا ہو، یا طیب بھائی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال جو پبلک کا سوال ہو، بہت کریٹیکل بحث ہے، نہیں اس سے عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اب سے اس طرح کا کوئی سوال ہے؟ اچھا علی بھائی، ایک دو سوال ہیں میرے. جی بتائیں. آپ پہلا شکل سوال تو سامنے یہ دیکھیں ہے سر، وہ میرا کیمرہ بند ہو گیا ہے، میں وہ بھی اچھا اس کو انشاءاللہ کر لیتا ہوں. ہاں جی ہاں جی. ایک سوال تو ہے کہ اگر کوئی عورت خود سے خلا یعنی خلا لے لیتی ہے تو کیا اس کو جو اس کو حق مہر دیا گیا ہے اس کے پرانے شوہر کی طرف سے وہ واپس کرنا ضروری ہے؟ وہ آپس میں کنسنسس کے ساتھ کر لیں، کچھ دو کچھ لو. قرآن نے اسے اجتہاد کے اوپر معروف طریقے کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. البتہ اگر رخصتی نہیں ہوئی بھی تھی تو آدھا حق مہر وہ عورت دے گی. رخصتی کے بعد کنسنسس کے ساتھ ہے کہ وہ عورت اس کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے کہ تم مجھے کھلا دے دو، اس کے عوض میں اتنا حق مہر تمہیں واپس کرتی ہوں. لیکن پریفریبل یہی ہے کہ وہ مرد اس عورت کے پاس وہ حق مہر رہنے دے. سورۃ النساء میں آیا کہ اگر ہے نا تو اس سے واپس نہ لو. وہ تو اسپیسیفکلی طلاق کے کیس میں میں حق میں تمہیں دے دوں گی اتنے %. لیکن اس میں یاد جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس عورت نے طلاق یا خلا لیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس خام خواہ طلاق پسندیدہ نہیں ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. پانیوں پہ لگا ہے شام کے وقت، وہ سارے چیلوں سے زیادہ اس سے ہوتا ہے جو میاں بیوی طلاق کروا دے، بلکہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس ان چیزوں کو بھی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. خلا والی جو عورت ہوگی اس کی پھر جو عدت ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں 1 مہینہ ہے اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے. طلاق والی جو عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے، یعنی 3 دفعہ وہ پاک ہوگی اگر پریگننٹ نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو وضع حمل ہی اس کے عدت کو ختم کر دے گا، چاہے وہ اسی دن وضع حمل ہو جائے چاہے 6 مہینے بعد ہو. ایون اگر کوئی بیوہ عورت ہے اس کا بھی اگر وضع حمل ہو جائے تو اس کا سوگ بھی 4 مہینہ 10 دن کا ختم ہو جائے گا اگر وہ اسی دن ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو 4 مہینے 10 دن تو وہ سوگ کرے گی، نکاح سے اپنے آپ کو اس وقت تک روک کے رکھے گی جب تک وضع عمل ہو نہ جائے. جی ٹھیک ہے. یہ میں نے ساتھ جو اس کی بھی باتیں وہ بتا دی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو عورت خلا لیتی ہے وہ عورت اگر اپنے پچھلے خامند کے پاس دوبارہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ. یہ مسند شافعی میں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے. لیکن جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ اپنے پچھلے خامند کے پاس نہیں جا سکتی، الا یہ کہ قدرتی طور پہ کوئی حلالہ والا معاملہ ہو جائے. وہ حنفیوں والا حلالہ نہیں جو قرآن میں آیا کہ بائی چانس دوسرا خامند بھی اس کا مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو وہ پھر پچھلے خامند کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اجی بھائی دوسرا سوال تھا کہ جو پرندے ہیں جس طرح طوطے وغیرہ ہیں اور اس طرح کے جو چوزے وغیرہ ہیں تو ان کا کاروبار کرنا کیا حلال ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک تو طوطے تو ویسے ہی آزاد جانور ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجیے. نہیں آزاد جانور ہے لیکن پالتو بھی ہے نا جی، وہ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں. ایون طوطے جو آپ نے پالے ہوئے ہیں نا، آپ ان کو چھوڑ بھی دیں وہ پھر اڑتے نہیں ہیں جن کو اچھی خوراک مل رہی ہو. تو یہ اس معنی میں نہیں آتا. اصل میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے انسان کے لیے. انسان کو اجازت ہے کہ وہ جانور پال سکتا ہے بشرطے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے.
تو مرغیاں یا طوطے یا اس طرح کے جانوروں کا کاروبار حلال ہے. البتہ صحیح مسلم میں ہے کہ بلی اور کتے کے بیچنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. ٹھیک ہے. وہ اگر آپ نے دینا ہے کسی کو گفٹ کریں. کتا بھی آپ پال سکتے ہیں نا. جی جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 وجوہات کی بنا پہ پالا جا سکتا ہے. ایک ریوڑ کی حفاظت کے لیے اور دوسرا شکار کے لیے. شکار والا ذکر تو قرآن کے اندر بھی آیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پالے گا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں روزانہ اس کے نام مال سے 2 قیرات اجر کم ہو جائے گا اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر. اور علی بھائی کوسچنز تو یہ 2 ہی تھے، اور ایک آپ نے وہ جو پکچرز پوسٹ کیے ہیں وجاہت حسین الحنفی صاحب کے ساتھ، تو وہ اگر جی ملاقات کا کچھ تھوڑا سا آپ وہ بتا دیں تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اسٹوڈنٹس. بس ملاقات ان کے ساتھ آلموسٹ میرے خیال 2 گھنٹے کی ہوئی ہے. وہ آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں تو وہ انہوں نے اکیڈمی میں فون کیا تھا کہ میں نے ملاقات کرنی ہے آپ سے. تو ہم نے ان کو کہا اب اتوار والے دن آ جائیں. ان کا اتوار میرے لیے کنوینئنٹ نہیں، میں سب کے سامنے نہیں ملنا چاہتا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اتوار کے علاوہ تو میرے لیے ملنا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ آپ سے ہمارا تعلق اہل البیت کی نسبت سے ہے، لہٰذا پھر آپ پہ چھوڑا جو دن آپ کو آسانی لگے. تو انہوں نے کہا نہیں پھر بھی. میں نے کہا اس کے بعد پھر میرے لیے جمعے کا دن ہے کہ میں چونکہ اس میں میری اپنی مصروفیات ہیں، اس میں سے میں ٹائم نکال سکتا ہوں. تو وہ جمعے کی نماز پڑھ کے آلموسٹ 2:45 بجے 2:30 پونے 3 کے درمیان جیلم پہنچ گئے تھے، اور تقریباً 4:45 کے قریب وہاں سے وہ اٹھے. 2 گھنٹے کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. ظاہر ہے آبویسلی اس میں زیادہ تو اہل البیت کا مقدمہ، اس کو جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور باقی کچھ مسکنسیپشنز تھیں ان کو ہمارے بارے میں، وہ ہم نے ان کو کلیئر کر دی ہیں. بہت ڈیسنٹ انسان ہے جی، بہت ڈیسنٹ، بہت سافٹ اور بڑی علمی اپروچ والے، تحمل کے ساتھ بات سننے والے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں. تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے ہیں، اور تقلید جامد کے وہ شکار نہیں ہیں. مطلب وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہو جائے اسے فالو کرنا چاہیے. رفع الیدین سے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے ساتھ وجاہت الحنفی لگایا ہوا ہے. وہ حنفی انہوں نے تقلید کی وجہ سے نہیں لگایا ہوا، بلکہ امام حنیفہ کے جو اصول ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کرتے ہیں. صحیح. اور آپ لوگوں کو یہ حیرانگی ہوگی کہ محدثین میں اگرچہ امام حنیفہ حدیث کی فیلڈ میں مضبوط راوی نہیں ہے، اسی لیے محدثین نے ان سے احادیث نہیں لی ہیں، لیکن فقہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. پلس امام حنیفہ کے لیے ہماری عقیدت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے مزاج میں حسینی تھے. اہل البیت کے حوالے سے جتنا سخت موقف اہل بیت کے دفاع میں امام حنیفہ کا ہے نا، وہ کسی اور شخص کا نہیں ہے. ایون وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز سمجھتے تھے. اسی لیے نفس زکیہ رحمہ اللہ کے حق میں، امام زید کے حق میں انہوں نے فتاویٰ دیے تھے. اور ماشاء اللہ تعالی یہ چیز ان کی جو اہل بیت سے محبت اور عقیدت ہے نا، یہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کو بڑھاتی ہے. کہ بہرحال اہل بیت سے جس کو بھی عقیدت ہے، ہم اپنے سارے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے اسے پرائورٹی دیتے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ وہ چونکہ مسقط عمان میں رہنے والے ہیں. عمان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص فرقہ ہے عباضی، جو خوارج کی ایک ماڈرن فارم ہے. اب تو کافی بہتر ہو چکے ہیں. ان کے عقائد معتزلہ والے ہیں، حکومت بھی انہی کے پاس ہے. وہ پہلا رفع الیدین بھی نہیں کرتے اور ارسال الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں زیادہ اچھی رائے نہیں وہ رکھتے، لیکن اب کے جو لوگ ہیں وہ اچھی رائے رکھتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. کافی ریفارم ان کے اندر آئی ہیں. حضرت علی سے ان کا وہی اختلاف ہے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی ہے، تحکیم کیوں کی ہے.
حضرت معاویہ کے معاملے میں وہ بہت زیادہ سخت ہیں. عباسی جو ہے نا صحیح وہ امام وقت کے خلاف خروج کرنے کی وجہ سے انہیں خارجی سمجھتے ہیں. آج کے بازی اپنے آپ کو جو خارجی بھی نہیں مانتے. باقی عقائد و نظریات ان کے معتزلہ کے قریب ہیں اور باقی مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے وہ الحمدللہ. اس حوالے سے بھی ان سے ڈسکشن ہوئی. باقی جو انہوں نے امیر شام سے متعلق ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی وہ کہتے ہیں وہ تو ہے ہی پیسو مزاج کے ہیں, انٹروورٹ ہیں. وہ کہتے ہیں میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے. میں نے تو یوٹیوب پہ ویڈیوز پہلی دفعہ بنائی اس وجہ سے تھی جب کراچی والے وہ پاپا جانی نے امیر شام کے حق میں نعرے لگائے تو اس وقت میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی. چونکہ وجاد بھائی کی کافی زیادہ سٹڈی ہے اسماء و رجال کے علم میں نا, کافی گرفت ہے اور مختلف استادوں سے انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے. مصر میں بھی اسی طریقے سے مراکش کے بھی ان کے استاد ہیں, عرب استاد. یہ عباسی فقہ بھی پوری انہوں نے پڑھی ہے ماشاء اللہ تعالی. اور اصول محدثین ان کو ماشاء اللہ اس کے اوپر کافی گرپ ہے. اس وجہ سے پھر انہوں نے اس حوالے سے سارا کیا. باقی وہ تصوف کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے میں صوفیاء کے خلاف ہوں. میں نے کہا جی ہم صوفیاء کا جو زہد والا پہلو ہے جسے امام بخاری نے کتاب الرقاق کی شکل میں نقل کیا ہے صحیح بخاری کے اندر, دل میں رقت اور سوز و گداس پیدا کرنے والی احادیث, اور مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے, مشکات میں یہ ساری احادیث آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی کتاب الرقاق چیپٹر فارم میں. تو ہم زہد والے پہلو کو تصوف کے عین ایمان سمجھتے ہیں اپنے لیے. ہمیں تصوف سے یہ اختلاف ہے کہ صوفیاء وقت کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام جو ہے یہ ابتدان تو جب بنایا گیا تو خالصتاً دعوت توحید کے لیے بنایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے تصوف کی ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہوئے, اس کے بعد دوسری کربلا ہوئی جب نفس زکیہ شہید ہوئے, تو اس کے بعد جو امت میں مصلح علماء تھے نا, لوگوں کا تزکیہ کرنے والے, دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ, انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ اب ہم حکمرانوں سے جیت نہیں سکتے کیونکہ یہ کافی مضبوط ہو چکے ہیں. تو ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے ٹکراتے رہیں اور مرتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم حکمرانوں سے الگ ہو کے اپنی خانقاہیں قائم کریں اور لوگوں کو قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھانا شروع کر دیں. یہ ابتدا تھی تصوف کی اور یہ بڑی خالص نیت کے ساتھ کی. صحیح. لیکن بعد میں پھر وہی ہوتا ہے جب وہ تو آپ کو پتا ہے رہبانیت کے بارے میں بھی سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا کہ بڑے اخلاص سے انہوں نے رہبانیت کا آغاز کیا لیکن پھر اس کی رعایت کر نہیں سکے جیسا کہ کرنے کا حق تھا. پھر اس میں خرافات آ گئی. ظاہر ہے جب آپ پیغمبروں سے ہٹ کے کو راستہ اختیار کرتے ہیں, اس میں غلوف کریں, تو پھر اس میں چانس ہوتے ہیں کہ آپ ڈی ٹریک ہوں گے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ڈی ٹریک ہوئے اور وہ پھر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تو رہ ہی گیا, فنا فی شیخ تک ہی بات رہ گئی. اللہ رسول تک انہوں نے پہنچنے نہیں دیا اپنے. تو وہ اس پہ پھر وجاد بھائی کہنے لگے کہ یہ جو عجم کی تصوف ہے سب کانٹیننٹ کی, ہم تو ان کو صوفی مانتے نہیں ہیں. اور یہ جو خرافات صوفیاء کے آئی ہوئی ہیں, مسئلہ استانت تو میں نے اسپیسیفکلی ان سے ڈسکس کیا ہے. وسیلہ اور توسل کے نام کے اوپر یہ جو ڈائریکٹ استمداد کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے عقیدہ. میں نے کہا جی بس میرا مین اختلاف ان کے ساتھ یہ ہے. باقی جو چیزیں وہ کرامت کو ہم مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کرامت ہم بھی مانتے ہیں ویسی جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, جب اللہ چاہے کسی کے لیے ظاہر کرتے ہیں. تو وہ تو میں نے کہا ہم الحمدللہ ہمارا پورا پلیٹ فارم کرامت سے ہی تو بھرا ہوا ہے. اس وقت زندہ کرامت کسی نے دیکھنی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم دیکھ لے. الحمدللہ الحمدللہ. دنیا میں تو لوگ بزرگوں کے پاس گھیر گھار کے لے کے جاتے ہیں مرید ہونے کے لیے, اور ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سارے متنفر کرواتے ہیں کہ اس سے بچنا ہے, یہ اس دور کا دجال اور فتنہ ہے. اور لوگ ایک بار سنتے ہیں, ملتے نہیں ہیں. ابھی تو میری جو صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں جو مجھے ملاقات کر کے جاتے ہیں, وہ تو پھر ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے میری طبیعت کا. الحمدللہ جی. جو ویڈیوز میں ہی دیکھ لیتے ہیں نا, وہ اپنے صدیوں کے فرقے چھوڑ دیتے ہیں.
تو یہ اللہ کا کرم ہے نا جی ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر, یہ زندہ کرامت ہے. اب دیکھیں طاہر بھائی کہاں بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی نارتھ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی رشیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں بیٹھے بیٹھے 70-80 سال کی عمر میں پہنچ کے بھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ پوری زندگی ایک فرقے کے لیے گزار دی اور اب آخری وقت میں پتا چلا کہ یہ فراڈ نکلا ہے. حالانکہ یہ بوڑھی ہڈیاں وہ ہیں جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی چند گنتی کے لوگ تھے جو چینج ہوتے تھے, زیادہ تر ینگ لوگ تھے جنہوں نے حق قبول کیا. جی بالکل, یہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت اور نشت ثانیہ کا آغاز ہے بے شک. کہ آج نبی الاسلام کی یہ مبارک دعوت ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے ہر بر اعظم میں پہنچی ہے, الحمدللہ. اور لوگوں نے ساری مخالفت کے باوجود, تعارفی مخالفت میں ہوا ہے اور بات قبول کر لی. باقی سارے پلیٹ فارمز کا تعارف پازیٹیو ہوتا ہے, لوگ جج کرتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم کا تعارف نیگیٹیولی ہوتا ہے, لوگ جج کرتے ہیں اور جس نے تعارف کروایا ہوتا ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. یہ اس سے بڑی اور کیا کرامت. تو یہ کرامت کا ٹاپک ڈسکس ہوا کہ بھئی کرامت کو بزرگ دکھا نہیں سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ظاہر فرما دیتا. اور کافی ساری کچھ سینسر باتیں ہیں وہ کیمرے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے بعض ساری باتیں تو اس طرح ڈسکس نہیں کی جاتی. باقی وہ ان کو رخصت کی ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں تو ریونج آیا, تو انہوں نے کہا ہاں وہاں پہ دعوت اسلامی اور جو یہ تحریک لبیک والے لوگ ہیں ان کے علماء میرے گھر پہنچ گئے مسقط میں بحث کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ علمی بات کر لیں, کتابیں کھول لیتے ہیں. تو وہ ہر بات میں لاجواب ہوئے, لیکن پھر وہی بات کہ میں نہ مانوں. تو میں نے کہا انہوں نے آپ کو کوئی پٹائی نہیں کی آپ کی. تو وہی انہوں نے میرے والی بات کی کہ وہ سارا عشق رسول جو ہے وہ آپ کے ملکوں میں ہی ہے, وہاں نہیں کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا, کہ اسے پتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور اٹھا کے ڈالیں گے جیل میں. یہ سارے عاشقان رسول ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں, سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ مسلط ہیں. باہر جا کے ان ساروں کے عشق والے ڈنگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. سر وہ جو سزا کی تلوار سر پہ لٹکتی ہے نا, تو اس لیے پھر ساری ہوا نکل جاتی ہے نا ان کی بڑی جلدی. نہیں, آپ ادھر بھی انشاءاللہ نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہاں, یہ کسی بھول میں نہ رہیں. اب ان کو کوئی یہاں پہ سپورٹ حاصل نہیں انشاءاللہ, نہ ایجنسیز کی طرف سے, نہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اب ان کو سپورٹ کرے گی انشاءاللہ. ٹانگ نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ ادھر بھی ان کے. جی طائف بھائی آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے, میرے تو کوسچنز جو تھے وہ ڈن ہو گئے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ سوال تو نہیں, ایک ریکویسٹ ہے. میں ارشاد علی محترم ارشاد علی بھائی کو میں نے وائس میسج کی ہے صبح کو, انشاءاللہ وہ آپ تک منتقل ہو جائیں گے. میں آپ اس بارے میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ, تھوڑا پرسنل ہے انشاءاللہ اس بارے میں. اچھا چلے ٹھیک ہے, ارشاد بھائی سے میں کر لوں گا ڈسکشن, کل ہوگی ملاقات انشاءاللہ. کل ہمارا سنڈے والا ہے انشاءاللہ سیشن, تو اس میں ملاقات سے ہوگی انشاءاللہ, تو میں لے لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ لوگ پھر اسے کنکلوڈ کریں, مجھے اجازت دیں کیونکہ میں نے آج بھی پورے دن کی تھکاوٹ ہے مجھے کاموں کے اعتبار سے. آپ لوگ اسے اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں جی. فی امان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.